پرچار تو ہر جگہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، گاڑی پہ لکھا ہے، ٹرک پر لکھا، بس پر لکھا، بیٹی پڑھاؤ اور بیٹی بچاؤ۔ تو بچاوا کون میں جاتا ہے؟ میرے جیب میں روپیہ ایک اٹھا کے بہائی دیتے کہ ہم بچیبے۔ بچایا جب جائے گا جب جیب میں رکھیں گے، بکس میں رکھیں گے۔ ایسے لڑکیاں بالغ ہو جائیں تو ان کو ہم ایسی جگہ نہ بھیجیں جہاں لڑکوں میں خلط ملط ہو، جہاں ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہوں۔ ان کے ہاتھوں میں ہم موبائل نہ دیں، ورنہ صرف زبان سے کہنا ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، یہ زبانی خرچ ہے۔ اسلام میں ویسے تھوڑی حجاب کے اوپر حکم نافذ ہوا۔ حضرت فاطمہ کی زندگی دیکھو، انصاریوں کی زندگی دیکھو، پردہ اسلام میں تھا ہی نہیں۔ تو ایک انصاریہ عورت آئی تھی بارگاہ نبی میں، عرض کرنے لگی تھی اللہ کے رسول کاش اسلام میں پردے کا حکم نازل ہو جاتا۔ لوگ گھروں میں ایسے چلے آتے بغیر اجازت کے، ہم کسی حالت میں نہیں ہیں۔ تو اس انصاریہ عورت کے چاہنے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ تھا نہیں تو انہوں نے آرزو کی تو ان کے آرزو کے مطابق آیت نازل ہوئی۔ یہ بیٹیاں جب ہی بچیں گی۔ موبائل دیکھو، سب لوگ دیکھتے ہو کیسے کیسے اخبارات میں اور کیسے کیسے خبریں آتی ہیں۔ اس لیے ہم کو آپ کو بچانا ہے تو ہم کو اپنے آپ بچیوں کو اپنے گھر میں رکھ کر کے تعلیم دینا ہے۔ اور ہم متقی بن کر کے جئیں، اور متقی کہتے کسے ہیں؟ اب قرآن کریم کی آیت پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لا چکے ہیں۔ غیب کہ مرنے کے بعد قبر میں حساب ہونا ہے، کوئی دیکھا نہیں۔ قیامت آنی ہے، قیامت کو کسی نے دیکھا نہیں۔ حساب ہوگا میدان محشر میں، کسی نے دیکھا نہیں۔ جنت و دوزخ ہے، کسی نے دیکھا نہیں، لیکن ہم سب کا ایمان ہے تو اسے کہتے ہیں متقی۔ تو غیب پر ایمان لانا ضروری ہے کہ قبر میں حساب ہوگا۔ تو جب حساب ہوگا تو ہمیں قبر کی تیاری بھی تو کرنی چاہیے۔ ذرے ذرے کا حساب۔ ہمارے آپ کے دائیں بائیں کندھے پر منکر نکیر کے علاوہ کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، 2 فرشتے بیٹھے ہیں۔ دہنے والا نیکی لکھتا، بائیں والا برائی لکھتا، اور یہ سب قیامت کے دن کھول کے رکھیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں خدائے قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر۔ خدائے قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر۔ اور بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ تو یہ ہمارے آپ کے اعمال لکھے جا رہے ہیں، حساب ہونا ہے اس کا۔ اس لیے ہمیں قدم قدم پہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کہیں ہم سے غلطی تو نہیں ہوتی جا رہی، غفلت کی زندگی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ غافلوں سے غافل نہیں ہے۔ محرم شریف
میں جن شہدائے کرام کا بیان ہوتا ہے ان کا 40واں کا ٹائم آ چکا ہے، چہلم۔ ویسے تو ہمیشہ ہم اور آپ ایصال ثواب کرنا چاہیے، لیکن کربلا والوں کا چہلم آ رہا ہے۔ چہلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے سب کا، کیونکہ حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، تو سرکار نے تیجا بھی کیا، 40واں بھی کیا تھا۔ اسی نسبت سے ہم لوگ بھی کرتے ہیں، کرنا چاہیے، چونکہ قبر بڑی وحشت ناک جگہ ہے۔ حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے کہ قبر میں مردہ ایصال ثواب کرنے والے کا اس طرح انتظار کرتا جیسے تم میں کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو تو نکالنے والے کا انتظار کرتا ہو۔ اس لیے ہمیں اس کی طرف بھی سوچنا ہے کہ ہمیں بھی قبر میں جانا ہے، اور جو جا چکے ہیں ان کے لیے ہمیں دعائے مغفرت بھی کرنی۔ تو 4 دن کی زندگی اللہ نے دیا ہے، اعمال صالحہ کر لو، صحابہ کرام کی زندگی نظروں کے سامنے رکھو۔ حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہماری نظروں کے سامنے ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین تھے، لیکن جب راجدھانی کا ٹائم آیا، حضرت ابو بکر کے زمانے میں اسلامی راجدھانی مدینہ رہی، حضرت عثمان کے زمانے میں مدینہ، حضرت عمر کے زمانے میں مدینہ، اور جب حضرت علی امیر المومنین بنے تو انہوں نے راجدھانی ہٹا لیا، مدینے کے بجائے کوفہ کو دارالسلطنت بنایا۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ نے راجدھانی بدل دیا، دارالسلطنت آپ نے مدینے کے بجائے کوفہ بنا دیا، تو حضرت علی نے کہا تھا کہ میرے نبی نے میرے شہادت کی خبر دی کہ علی تمہیں شہید ہونا ہے، تو مدینے میں شہادت نہیں چاہتا۔ کیوں؟ مدینہ کو اللہ تعالیٰ نے حرم بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم مکہ میں آئے تو مکہ حرم بنا، اور حضور مدینہ آئے تو مدینہ حرم بنا۔ حضرت علی نے کہا میں نہیں چاہتا کہ جو مدینہ حرم ہو وہاں میرا خون بہے اور اس حرم کی بے حرمتی ہو، اس لیے میں نے کوفہ بنایا۔ کوفہ میں دارالسلطنت تھی، لیکن نماز فجر میں سب سے پہلے حضرت علی شیر خدا اٹھتے تھے اور مسجد کوفہ میں سب سے پہلے جاتے تھے۔ پوری دنیا کے امیر المومنین، لیکن نماز فجر کے لیے سب سے پہلے حضرت علی مسجد پہنچ رہے ہیں۔ آج ہم یا علی علی کا دعویٰ کرتے ہیں اور نمازوں کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ حضرت علی کی زندگی دیکھو کہ امیر المومنین ہوتے ہوئے اللہ کے گھر میں سب سے پہلے حاضر ہوتے تھے، اور ان کی شہادت بھی وہی ہوئی۔ جتنے لوگ اچھے ہوتے ویسے ان کے دشمن بھی بڑے پکے ہوتے۔ ایک عورت تھی مدینہ منورہ میں، وہ حضرت علی کی اتنی بڑی دشمنہ ہو گئی۔ وہ عورت خوبصورت بہت تھی، ایک شخص اس پر عاشق ہو گیا، اس کا نام تھا عبد الرحمن، اور اس نے نکاح کا پیغام دے دیا، کہا زمانے سے میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم مجھ سے نکاح کر لو۔ تو اس عورت نے کہا تم میرا مہر ہی نہیں دے سکتے۔ کہا کیا ہے مہر؟ کہا 3 مہر لوں گی۔ کہا کیا؟ کہا ایک تو 10,000 درہم لوں گی، دوسرے نمبر پر خدمت کا غلام لوں گی، اور تیسرے نمبر پر علی کا سر جو کاٹ کر میرے ہاتھ میں دے گا میں اس سے نکاح کروں گی۔ اتنی بڑی دشمن، لیکن وہ عبد الرحمن بڑا دنیا کا کتا تھا، تیار ہو گیا۔ کہا ٹھیک ہے 10,000 درہم میرے گھر میں غلام بھی ہے، علی کا سر نہیں ہے تو آج رات انتظام کرتا ہوں۔ رمضان کی 19 تاریخ تھی، تلوار لے کے
کوفہ کی مسجد کے دروازے پہ چپکے سے اندر کھڑا ہو گیا. جانتا تھا کہ سب سے پہلے نماز پڑھنے کے لیے علی آئیں گے، اور کھڑا تھا جیسے حضرت علی سحری کھا کے، رمضان کی 19 تاریخ تھی، روزہ کی نیت کر کے کوفہ کی مسجد کے دروازے پر قدم رکھے، ویسے اس عبد الرحمن نے تلوار ماری، حضرت علی کی کنپٹی بھی کٹی اور زمین پہ آ گئے. لیکن جب دیکھا کہ اللہ کے گھر میں میری شہادت ہو رہی ہے اور وہ بھی روزے کی حالت میں، تو حضرت علی نے کہا تھا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اور اس کے بعد حضرت علی کو اٹھا کے گھر لے گئے، دودھ کا پیالہ دیا گیا. تو حضرت علی شیر خدا نے امام حسن سے پوچھا، بیٹا حسن، میرا قاتل کہاں ہے جس نے میرے اوپر وار کیا؟ امام حسن نے کہا، ابا میں نے اس کو گھر میں بند کر لیا ہے پکڑ کے. کہا یہ دودھ کا پیالہ پہلے لے جاؤ، میرے قاتل کو پلاؤ. خدا جانے کس وقت سے وہ کھڑا رہا ہو میرے انتظار میں، وہ بھوکا ہوگا، گھر میں بند کر لیا ہے، خوف و دہشت سے اس کا حلق سوکھ چکا ہوگا. بیٹا حسن، یہ دودھ کا پیالہ پہلے میرے قاتل کو پلاؤ. لے کے گئے پیالہ حسن قاتل کے پاس، لیکن اس نے نہیں پیا. واپس لائے، حضرت علی شیر خدا نے دیکھا، پوچھا کیا وہ نہیں پیا؟ کہا نہ. تب حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا میرا قاتل بڑا بد نصیب نکلا. میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ اگر میرے ہاتھ کا دیا ہوا دودھ کا پیالہ پی لے گا تو میں اپنا خون معاف کر کے قیامت کے دن رسول اللہ سے اس کی شفاعت کرا دوں گا، لیکن میرا قاتل بڑا بد نصیب نکلا. یہ کہہ کر کے رمضان کی 21 تاریخ کو حضرت علی شیر خدا کی شہادت ہوگی، وصال ہو گیا. اے لوگوں، حضرت علی کی زندگی سے سبق سیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین بنایا تھا، لیکن نماز کے لیے سب سے پہلے مسجد میں جاتے تھے. آج ہم علی کے ماننے والے ہو کر کے مسجدوں سے دور ہیں، تو کیا علی ہم سے خوش ہو سکتے ہیں؟ اے علی سے محبت کرنے والے، مسجدوں سے پیار کرنا پڑے گا، مسجدوں سے لگاؤ رکھو. حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں، اذا رأیتم الرجل، اے لوگو جب تم ایسے آدمی کو دیکھو، یتعاہد المسجد، جو مسجد سے لگاؤ رکھے، مسجد کی دیکھ بھال کرتا رہے، مسجد میں جاتا آتا رہے، ایسے آدمی کو جب تم دیکھو، فاشہدوا لہ بالایمان، تو اس کے ایمان کے تم لوگ گواہ ہو جاؤ کہ وہ تو مومن ہے، ایمان والا ہے، جبھی مسجدوں میں آنا جانا رکھا ہے. اس لیے ہمیں صحابہ کرام کی زندگی نظروں کے سامنے رکھنی چاہیے. حضرت علی کے زمانے میں ایک آدمی نے مکان بیچا تھا، ایک آدمی نے خریدا تھا. اس کے بعد گئے، دونوں بینامہ کراوے حضرت علی کے یہاں. کہا میں نے خریدا ہے اور اس نے بیچا ہے، بینامہ کر دو. تو حضرت علی شیر خدا نے اپنے خادم سے کہا، منشی سے، کہ لکھو، بینامہ لکھو. تو لکھا. کیا بولتے تھے حضرت علی، لکھتا تھا وہ. تو حضرت علی نے کہا لکھو، اشترى رجل مغرور من مغرور دارا، ایک مغرور نے دوسرے مغرور سے گھر خریدا. مغرور دھوکہ کھانے والا. ایک مغرور نے دوسرے مغرور سے گھر خریدا. لا بقاء لها ولا لصاحبها، یہ بھی لکھو کہ نہ گھر کو باقی رہنا ہے نہ گھر والے کو باقی رہنا ہے. لکھا. کہا آگے لکھو، وَهِيَ فِي سِتَّةِ الْغَافِلِينَ، اور یہ بھی لکھو کہ مکان غافلوں کی گلی میں ہے. ایسی جگہ پر مکان ہے جہاں سب غافل رہتے ہیں.
الحد الاول الموت، یہ بھی لکھو جس کی پہلی حد موت ہے، والحد الثانی القبر، اور دوسری حد قبر ہے، والحد الثالث الحشر، اور یہ بھی لکھو کہ تیسری حد اس کی میدان محشر ہے، والحد الرابع غیر معلوم، اور یہ بھی لکھو کہ چوتھی حد کا پتہ نہیں کہ یہ گھر والا جہنم میں جائے گا کہ جنت میں جائے گا۔ جب اتنا بینامہ لکھوایا تو وہ گھر خریدنے والا رو پڑا اور رو کر کے کہا ہے اللہ کے شہر میں نے کچھ نہیں خریدا ہے۔ بیچنے والے نے بھی کہا کہ میرا کچھ ہے ہی نہیں، میں نے کچھ نہیں بیچا۔ کیوں؟ حضرت علی نے سنایا ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ کی ہے، یورثها من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے اس زمین کا اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وارث بنا دے۔ دونوں رو کر کے چلے گئے۔ اس میں ایک چیز ملی کہ حضرت علی نے فرمایا وہ غافلوں کی گلی میں ہے۔ آج ہم لوگ مکان دکان کہیں خریدتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ اگل بگل کون ہے، یہاں سے مسجد کتنی دور ہے، رہنے والے اچھے ہیں کہ نہیں اچھے ہیں۔ حدیث کی اس بولی سے اندازہ لگاؤ مسلمانوں، جب تم کہیں مکان بناؤ کہیں دکان بناؤ تو بنانے سے پہلے دیکھو کہ یہاں پر لوگ رہنے والے کیسے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے اگر غافل والے ہیں تو وہاں مت بناؤ، مسجد سے اگر دور ہے تو گھر نہ بناؤ وہاں پر۔ کیوں؟ حضور فرماتے ہیں الصوم فی المرأۃ والبیت والمرکوب، حضور فرماتے ہیں کہ نحوست تین چیزوں میں ہوتی ہے، عورت میں بھی نحوست ہوتی ہے، گھر میں بھی نحوست ہوتی ہے، سواری میں بھی نحوست ہوتی ہے۔ عورت میں نحوست، جو عورت صاف ستھرا نہ رہے، شوہر کی فرما برداری نہ کرے، شوہر کی ناشکری کرے، اس عورت کو حدیث میں منحوس بتایا گیا کہ اس کے اندر نحوست ہے۔ مکان کے اندر نحوست ہوتی ہے، مکان کے بارے میں بھی میرے نبی نے فرمایا جس مکان کے اندر اذان کی آواز نہ پہنچے وہ گھر منحوس ہے۔ لہذا ایسی جگہ گھر بناؤ جہاں مسجد کی اذان ہو تو آپ کے گھروں میں لفظ اللہ اکبر کی آواز پہنچے۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی یہ ہے، انہوں نے یہی سمجھا کہ زمین سب اللہ کی ہے، اللہ جسے چاہے زمین کا وارث بنا دے۔ تو حضرت علی شیر خدا مسجدوں کو آباد کرتے تھے اور زمین و جائیداد کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، سمجھتے تھے یہ اللہ کی زمین ہے، اللہ آج جس کو چاہے دے دے، کل جس کو چاہے عطا کر دے۔ اس لیے لوگوں، صحابہ کرام کی زندگی ہمارے تمہارے لیے نمونے عمل ہے، لیکن آج ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو لیتے لیکن ان کے کردار کو ہم نہیں سوچتے۔ چاروں خلفاء کی زندگی، صحابہ کی زندگی ہمارے لیے راہ ہدایت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، ایک مرتبہ ان کے زمانے خلافت میں ایک صاحب گئے اور کہا السلام علیکم، تو حضرت عثمان غنی نے منہ موڑ لیا۔ ادھر گئے کہا السلام علیکم، تو حضرت عثمان غنی نے ادھر منہ کر لیا۔ پھر ادھر سے آیا کہا السلام علیکم، تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میں تیرے سلام کا جواب کیسے دے دوں، تیرے نگاہوں میں مجھے زنا دکھائی پڑ رہا ہے۔ تو آدمی ناراض ہو گیا کہ امیر المومنین آپ نے مجھے زانی کہہ دیا، خدا کی قسم زندگی میں نے زنا کیا ہی نہیں۔ تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں صحیح بتانا، آج تم فلاں راستے سے گزر رہے تھے، ادھر سے ایک عورت گزر رہی تھی، اس پر تم نے نگاہ ڈالا تو اس وقت تک تم اس کو دیکھتے رہے جب تک کہ وہ دیوار کے آڑ میں نہیں چلی گئی۔ کہاں اے اللہ کے شہر ایسا، اے عثمان غنی ایسا ہوا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی کہتے تمہاری نگاہوں نے زنا کر لیا، نگاہوں نے زنا کر لیا۔
حضور فرماتے ہیں نظرۃ الاولی لکا، پہلی نگاہ تو تمہارے لیے ہے یعنی معاف ہے، والنظرۃ الثانیہ علیکا، اور دوسری نظر تم پر ہے یعنی تم پر گناہ ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کسی کی ماں بہن پر اگر نگاہ پڑے تو فوراً نگاہ نیچی کر لی جائے، اس لیے کہ نگاہوں سے بھی زنا ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے مسلمانوں کو چلنے کا انداز اسی لیے بتایا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی مومنوں سے کہہ دو کہ اپنے نگاہوں کو نیچی کر کے چلا کریں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو بھی ہم سامنے رکھیں، لیکن آج سچی حکایت میں لکھا ہے اور قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا، اور جمعہ کے دن خطبہ بھی امام صاحب دیتے ہیں کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ تو آج ہم کسی کی ماں بہن بیٹی پر اگر غلط نگاہ ڈالیں گے تو ہماری ماں بہن بیٹی پر بھی دوسرا غلط نگاہ ڈالے گا۔ اس لیے لوگوں، صحابہ کی زندگی سنو تو عمل کی بھی کوشش کرو۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی زندگی کیا خوش نصیب زندگی ہے صحابہ کی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رحم دل تھے، بہت رحم دل تھے۔ رات میں امیر المومنین تھے، دن میں رعایا کا کام دیکھتے تھے، اور رات میں تنہائی میں نکل جاتے تھے دیکھنے کے لیے کہ کوئی کسی کو پریشان تو نہیں کر رہا ہے۔ ایک رات حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مدینے کے باہر گئے تو دیکھا کہ ایک جگہ کچھ روشنی دھم 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 جل رہی ہے۔ وہاں گئے تو ایک صاحب باہر بیٹھے تھے، ان سے سلام کیا، پوچھا یہاں میدان میں کیسے؟ تو اس نے کہا میں فلاں جگہ کے رہنے والا ہوں، میری بیوی حمل سے تھی، بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب تھا، میں غریب تھا، میں نے سوچا چلیں مدینہ حضرت عمر سے کچھ مدد لے لیں گے۔ تو مدد لینے مدینہ جا رہے تھے کہ یہاں تک پہنچے کہ بچہ پیدا ہونے کا وقت آ گیا، تو میری بیوی ہے جو درد ذہ میں مبتلا ہے۔ کہا اور کچھ سامان امن کا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً واپس آئے مدینہ اور اپنی بیوی سے کہا میری بیوی بہت بڑی نیکی کمانے کا موقع اللہ نے دیا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا باہر ایک آدمی ہے مجھ سے مدد لینے آ رہا تھا، اس کی بیوی حمل سے تھی، بچہ پیدا ہونے کا ٹائم وہی ہو گیا، بیوی اس کی اکیلے درد ذہ میں مبتلا ہے، جلدی سامان لے لو اور چلو اس کا کچھ ہاتھ بٹایا جائے۔ حضرت عمر کی بیوی فوراً گڑ وغیرہ اور جو سامان ہوتا لے کر کے وہاں پہنچی۔ امیر المومنین کی بیوی حضرت عمر کی بیوی اتنے بڑی مرتبے والی، لیکن جب وہاں پہنچی تو اس غریب عورت کے پیروں میں تیل لگانے لگی، اس کا سہارا بن گئی۔ یہاں تک کہ تھوڑی دیر بعد جب بچہ پیدا ہوا تو کہتے ہیں امیر المومنین مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی ہے۔ تب وہ غریب آدمی سمجھ پائے کہ یہ تو امیر المومنین ہی ہیں جو ہماری خدمت کے لیے ہے۔ حضرت عمر کی زندگی سے سبق ملا کہ اللہ کتنوں بھی عہدہ دے دے، لیکن اگر کسی غریب کی مدد کا ٹائم آ جائے تو شرماؤ نہ کہ ہم اتنے بڑے ہیں، ہم عہدے والے ہیں۔ غریبوں کی مدد کرنا، عورتوں کا سہارا بن جانا۔ حضرت عمر کی بیوی نے بھی عورتوں کو سبق دیا کہ کتنے بھی گھرانے کی، بڑے گھرانے کی ہو، لیکن اگر کسی غریب عورت کے درد ذہ میں اگر تم نے ساتھ دے دیا، اس کا ہاتھ بٹا لیا، تو اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کے رسول بھی راضی ہوں گے، اور صحابہ کرام کی زندگی تمہارے کرتوت سے لوگوں پر روشن ہو جائے گی۔ اس لیے اے لوگوں، 4 دن کی زندگی اللہ نے دیا ہے تو ایک دوسروں کی مدد کرو تاکہ اللہ بھی آپ سے خوش ہو، اللہ کے رسول بھی خوش ہوں۔ اس لیے کہ 4 دن کی زندگی ہے، خدا جانے کس وقت بلاوا آ جائے۔ جیسے کسی کہنے والے نے کہا ہے
کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور ہم سفیرو باغ میں ہیں کوئی دم کے چہچہے، ہم سفیرو باغ میں ہیں کوئی دم کے چہچہے، اور بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ دیکھیے اولاد کو ماں باپ کتنی محبت سے پالتے ہیں، لیکن وہی اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو والدین کی طرف توجہ نہیں کرتی۔ اے نوجوانوں، اپنے ماں باپ کی طرف دھیان دو، ماں باپ کی قدر کرو۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ اے میرے بندو اپنے ماں باپ کے لیے دونوں بازوؤں کو جھکا دیا کرو، دل میں رحم پیدا کر لیا کرو، کہ جب ابا کو دیکھو اماں کو دیکھو تو اپنے بازوؤں کو جھکا لو تعظیم کے طور پر، اور دعا مانگو اللہ، اور ان کے لیے دعا بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ کر کے دعا بتا رہا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اللہ کہتا ہے لوگوں مجھ سے کہو کہ اے میرے رب ان دونوں پر تو رحم کر دے، کما ربیانی صغیرا، جیسے کہ میرے بچپن میں دونوں میرے اوپر رحم کیا کرتے تھے۔ دعا بھی مانگو۔ اسی لیے تفسیر روح البیان میں بتایا گیا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنا ہی عبادت ہے۔ نمبر 1 پر فرمایا گیا نظرۃ الی وجہ الوالدین عبادہ، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کتنی بڑی عبادت ہے۔ حدیث پاک میں کہ جس نے ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھا فَكَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَجَّةً مَبْرُورًا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے میں حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے لوگوں ماں باپ زندہ ہوں تو خدا کا شکر ادا کرو، سامنے آ جائیں تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ عہدہ دے دے پھر بھی ماں باپ سے عہدہ کبھی بلند نہیں ہو سکتے اولاد کا۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان آپ نے سنی ہوگی، بڑی لمبی داستان ہے۔ 80 سال ہو گیا تھا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف کو نہیں دیکھا تھا۔ لوگوں میں مشہور تھا کہ یوسف تو چلے گئے، مر گئے معاذ اللہ، لیکن یوسف علیہ السلام زندہ تھے۔ 80 سال کے بعد جب پتہ چلا کہ میرا بیٹا مصر میں بادشاہ ہے تو یعقوب علیہ السلام دیکھنے گئے تھے، اور گئے جب گیٹ پر پہنچے یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے تھے، تعظیم کے لیے اٹھے نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یوسف تمہارے ابا آئے اور ابا کی تعظیم کے لیے تم کھڑے نہیں ہوئے، میرے عزت و جلال کی قسم اب تمہاری اولادوں میں کسی کو میں نبوت عطا نہیں کروں گا۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف نبی تھے، اپنی باپ کی تعظیم کے لیے نہیں کھڑے ہوئے تو اللہ نے فرمایا اور ہم تو نبی کے قدم کے تلوے کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے لوگوں اپنے ماں باپ کی تعظیم بھی کرو، ان کا شکر ادا کرو۔ قرآن نے شکر ادا کرنے کا بھی حکم دیا۔ اللہ فرماتا اُشْکُرْ لِی وَلِوَالِدَیْکَ، اے لوگوں میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو۔ تو ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ دوسرے نمبر پر سرکار نے فرمایا وَالنَّظْرَةُ إِلَىٰ
بیت اللہ عبادہ، ماں باپ کا چہرہ دیکھ، ماں باپ کے بعد خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا وَالنَّظْرَةُ إِلَى الْمُصْحَفِ عِبَادَةٌ، قرآن حکیم کو دیکھنا عبادت ہے۔ قرآن پڑھنا بھی عبادت، دیکھنا بھی عبادت۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا وَالنَّظْرَةُ إِلَى وَجْهِ الْعَالِمِ عِبَادَةٌ، اور کسی عالم باعمل کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اس لیے اللہ کبھی وقت دے تو اچھوں کی صحبت میں بیٹھو، مسجد کے امام کے پاس بیٹھ جاؤ، مسجد کے مؤذن کے پاس بیٹھو، لیکن آج انسان کو بیٹھنے کا موقع نہیں۔ قرآن میں ہے، اللہ فرماتا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے لوگو اپنے آپ کو روکو، مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح و شام اپنے رب کو پکارا کرتے ہیں ان کے پاس بیٹھا کرو۔ تو صحبت اچھی رکھو۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کا شکر ادا کرو، ان کی تعظیم کرو، مسجدوں سے آنا جانا رکھو۔ حضرت علی کی زندگی ہمارے آپ کے لیے نمونہ عمل ہے۔ پنجگانہ نماز آج ہماری چھوٹ رہی ہے، یاد رکھو اگر ہم نے نمازوں کی پابندی کیا تو دنیا میں بھی اللہ تعالی ہمیں نماز کی برکت سے دنیاوی تکلیفوں سے بھی بچائے گا، آخرت میں تو بچائے گا ہی بچائے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائیوں سے روک دیتی ہے۔ کتنی تاریخیں ایسی ہیں کہ نماز پڑھنے کی وجہ سے انسان برائیوں سے بچ گیا۔ ایک نماز پڑھا تو ایک نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اسے اس طرح ہدایت دیا کہ کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جیسے کہ حضرت بایزید بسطامی ایک طائفہ کے دروازے پر گئے تھے۔ طائفہ تو آپ جانتے ہی ہیں، لیکن جب کہا تھا تم مجھ سے پیسہ لے لے، آج کی رات تو میری ہو جا، طائفہ راضی ہو گئی تھی۔ حضرت بایزید بسطامی نے ایک رات کا پیسہ اسے دے دیا تھا، اس کے بعد کہا تھا اب تو میری ہوگی، میں جیسا چاہوں گا ویسے تجھے کرنا پڑے گا۔ کہا ٹھیک ہے، تو وضو بنوایا تھا۔ وضو بنانے کے بعد پہلے تو نہلانے کا حکم دیا کہ نہا کے کپڑے صاف ستھرا ہو جاؤ، پھر وضو کروایا اور وضو کے بعد نماز کی نیت بندھا دی۔ پھر سجدے میں جب وہ گئی تب بایزید بسطامی نے دعا مانگا تھا پروردگار سجدے میں لانا میرا کام تھا، دل کو بدلنا تیرا کام ہے۔ تو وہ طائفہ تھی لیکن ایک سجدے کی برکت اس کو ایسی ملی کہ الحمدللہ وہ آج کی عورتوں سے افضل بن گئی۔ اللہ نے اسے وہ مقام عطا فرما دیا۔ تو پتہ چلا کہ انسان جب اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ دیتا ہے تو اللہ کو اپنے بندے پہ رحم آ جاتا، اور ایسا رحم آتا کہ گناہوں سے وہ بالکل انسان کو الگ تھلگ کر دیتا اور انسان کے درجات کو اللہ بلند کر دیتا۔ اس لیے لوگوں نمازوں کی پابندی کرو، قرآن کی تلاوت کرو اور ہمیشہ سچی بولیاں بولو۔ سچ بولی بولو گے تو انشاءاللہ ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ ایک آدمی تھا، حضرت اعلیٰ حضرت نے ایک دعا مانگی ہے نا شبلی کا واسطہ دے کر کے کہ بہرے شبلی شیر حق دنیا کے فتنوں سے بچا۔ تو حضرت شبلی علیہ الرحمہ کے زمانے میں ایک آدمی تھا، بہت گناہگار تھا۔ تو حضرت شبلی کے پاس گیا، کہنے لگا حضور زندگی گزر گئی گناہ کرتے کرتے، اب میں نے سوچا ہے کہ توبہ کر لیں تو کیا اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا؟ حضرت شبلی نے کہا اللہ بڑا مہربان ہے، توبہ کر لو تو تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے تم نے گناہ کیا ہی۔
تو توبہ کیا، حضرت شبلی سے مرید ہو گیا، اور اس کے خلاف تھانے میں رپورٹیں بہت تھیں، پولیس ہمیشہ اس کے پیچھے دورہ کرتا رہا پکڑے کے لیے۔ لیکن جب حضرت شبلی کے ہاں اس نے توبہ کیا اور سنا کہ میرے گناہ سب ختم ہو گئے، تو سمجھا کہ داروغہ جی کے رجسٹر سے بھی میرا نام ختم ہو گیا ہوگا، تو بڑے سکون سے آوا گھرے لیٹا کہ اب تو پولیس ہم کو پکڑی نہ۔ اور اللہ مرضی وہی دن پولیس چھاپا ڈال دی۔ جب چھاپا ڈالا تو وہ بھگا گھر سے، بھگا تو سوچا کہاں چلے جائیں، پھر دل میں خیال آیا کہ لا حضرت شبلی ہی کے پاس چلے جائیں جن کو گواہ بنا کر توبہ کیا۔ وہاں گیا، کہا حضرت پولیس، تو حضرت نے خانقاہ کے کمرے کی طرف کہا اس کمرے میں چلا جا۔ وہ بیچارہ گواہ کمرے میں یا کونے میں چپ پہ بیٹھا۔ پولیس جب گھر پہ نہیں پائی اسے تو تلاش کرتے کرتے خانقاہ پہنچ گئی۔ حضرت شبلی سے پولیس نے پوچھا کہ یہاں فلاں نام کا کوئی مجرم آیا؟ حضرت نے کہا ہاں آیا تو ہے۔ کہا کہاں ہے؟ کہا اس کمرے میں۔ جب وہ سنی تو کہے یا اللہ رحم کر دے، یہ تو بہت بڑا دشمن نکلا، اچھا بٹھا کے پکڑوا دیا۔ پولیس اندر گئی، ادھر ادھر دیکھا، وہ بیٹھا پولیس کو دیکھتا رہا لیکن پولیس اس کو نہیں دیکھ پائی۔ پولیس واپس آئی، کہا حضرت وہ گھر میں نہیں ہے۔ کہا نہیں اسی میں ہے۔ کہا نہیں اس میں نہیں ہے۔ کہا جا کے دیکھو اسی میں ہے۔ پھر پولیس گئی، جب پھر گئی تو پھر کہتا یا اللہ رحم کر دے، یہ تو بغیر پکڑوائے نہیں مانے گا، یا اللہ تو رحم کر دے۔ پولیس گئی، پھر دیکھا وہ نظر نہیں آیا۔ پولیس واپس آئی، کہا وہ بہت بڑا 420 ہے، آپ کو بھی دھوکہ دے کے چلا گیا۔ یہ کہہ کے پولیس چلی گئی۔ تب وہ باہر نکلا اور کہنے لگا تم پیر ہو کہ ہمارے بڑے سب سے بڑے دشمن تم ہی ہو، تم پیر ہو؟ کہا کیا ہو بیٹا؟ کہا بیٹا کہے تو تم نے پکڑوانے میں کوئی کسر نہیں رکھی، یہ تو کہو ہمیں دیکھ نہیں پائے۔ تو حضرت شبلی فرماتے بیٹا وہ میرے سچ بولنے کی برکت تھی کہ میں نے سچ بول دی تو اللہ تعالیٰ نے اسے تیری نگاہوں سے چھپا لیا۔ اگر جھوٹ بولا ہوتا تو خدا کی قسم تو پکڑا جاتا، پولیس کی مار تیرے اوپر پڑتی اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے عذاب آخرت میں مبتلا میں ہوتا۔ سچ بولنے کی برکت ہے کہ اللہ نے تجھے چھپا لیا۔ تو پتہ چلا انسان کی سچ بولی میں بہت اثر ہے، لیکن انسان کو اس کا احساس نہیں۔ اس لیے لوگوں ہر موقع پر سچ بولنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قولوا قولا سدیدا، ایمان والو اچھی بولیاں بولا کرو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے عملوں کو اچھا کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے سچ بولو، نمازوں کی پابندی کرو اور نیک کسی ولی کے دامن کو تھام لو، انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی ہمیں اللہ کی رحمت نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں یا رسول اللہ ڈھونڈائی کریں صدر قیامت میں سپاہی، ڈھونڈائی کریں صدر قیامت میں سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے۔